بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 239 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں منتصر باللہ اور معتصم باللہ۔ پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، منتصر باللہ بن متوکل علی اللہ، معتصم باللہ بن ہارون الرشید کا اصل نام محمد اور کنیت ابو جعفر یا ابو عبداللہ تھی۔ سن 247 میں مقام سامرا رومیہ حبشیہ نامی ام ولد کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اپنے باپ متوکل کو قتل کرا کر 4 شوال سن 237 ہجری کو تخت خلافت پر بیٹھے۔ اپنے دونوں بھائیوں معتز اور معوذ کو اس کے باپ متوکل کے ولی عہد مقرر کیے ہوئے تھے، ولی عہدی سے معزول کیا۔ ترک دربار خلافت پر قابو پاتے ہوئے وہ روز بروز ان کی طاقت ترقی پذیر تھی۔ منتصر کو تو ترکوں ہی نے تخت خلافت پر بٹھایا تھا، اس لیے وہ اور بھی زیادہ آزادی سے سب پر مستولی ہو گئے تھے۔ منتصر کو یہ دیکھ کر ترکوں کی طاقت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی کسی دن میرے لیے موجب اذیت ہوں گے، اس کی طاقت اور اقتدار کو مٹانے پر مستعد ہو گیا۔ اس نے اپنی 6 ماہ خلافت کے مختصر زمانے میں شیعوں پر بہت احسانات کیے۔ حسین علیہ السلام کی قبر پر لوگوں کو زیارت کے لیے جانے کی اجازت دے دی گئی، اور علویوں کو ہر قسم کی آزادی عطا کر دی گئی۔ اس نے تخت خلافت پر بیٹھتے احمد بن نصیب کو خلط وزارت عطا کیا اور بغا کبیر کو سپہ سالار اعظم بنایا۔ بغا کبیر اور دوسرے ترکوں کی ترغیب ہی سے اس نے اپنے بھائیوں کو ولی عہدی سے معزول کیا تھا۔ ترکوں کے استحلال کو دیکھ کر جب ان کا زور کم کرنے کی طرف متوجہ ہوا تو ترک اس لیے کہ خلیفہ منتصر عقل مند بھی تھا اور بہادر بھی، اس سے خائف ہونے اور سمجھنے لگے کہ وہ اپنے ارادے میں ضرور کامیاب ہو جائے۔ لہذا انہوں نے اس کی طبیب ابن تفشو کو 30,000 دینار رشوت دی کہ زہر آلود نشتر سے اس کی فصد کھولے۔ چنانچہ مسموم نشتر سے اس کی فصد طبیب مذکور نے کسی بیماری کا علاج کرتے ہوئے کھول دی۔ 5 ربیع الاخر سن 284 کو 6 مہینے سے کم بھی خلافت کر کے فوت ہوا۔ مرتے وقت کہتا تھا کہ اے میری ماں، مجھ سے دین اور دنیا جاتے رہے اور میں اپنے باپ کی موت کا باعث بنا ہوں، اور اب میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ خاندان کسرا میں ایک شخص شیرویہ نامی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، وہ بھی چند مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہا تھا۔ معتصم باللہ مستعین باللہ بن معتصم باللہ بن ہارون اور رشید کا اصل نام اور کنیت ابو العباس تھی۔ خوبصورت گورے رنگ کا آدمی تھا، چہرے پر چیچے کے داغ اور توتلا بولتا تھا۔ مغارک نامی ام ولد کے پیٹ سے سن 221 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ جب منتصر فوت ہو گیا تو ارکان سلطنت جمع ہوئے کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور اولاد متوکل میں معتز اور معوذ موجود تھے، لیکن ترک ان کی جانب سے اندیشہ مند تھے۔ انہوں نے ہی ان کے ولی عہدی سے معزول بھی کرایا تھا، لہذا معتصم باللہ کے بیٹے احمد کو تخت پر بٹھایا گیا اور مستعین باللہ اس کا خطاب تجویز ہوا۔ جب مستعین باللہ کو تخت نشین کرنے کے لیے کیسر خلافت کی طرف چلے تو محمد عبداللہ بن طاہر اور اس کے ہمراہ اور عام لوگوں نے شور غل مچا کر خروج کیا اور معتز کی خلافت کا مطالبہ پیش کیا۔ آخر ترکوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ لڑائی میں بہت سے غوغائی مارے گئے، بہت سے حزمیت خور اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ ادھر ادھر لڑائی ہو رہی تھی، ادھر ترک مستعین باللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ہنگامہ فروغ ہوا اور انعام اور عہدے تقسیم ہونے لگے تو محمد بن عبداللہ بن طاہر کے پاس بیعت کے لیے پیغام بھیجا گیا۔ اس نے بھی آخر بیعت کر لی۔ تکمیل بیعت کے بعد خبر پہنچی
کہ طاہر بن عبداللہ بن طاہر گورنر خراسان کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ مستعین باللہ نے محمد بن طاہر بن عبداللہ کو گورنر خراسان مقرر کیا۔ اسی عرصہ میں حسین بن طاہر بن حسین کا بھی انتقال ہو گیا جو خراسان کے شرقی حصہ کا حکمران تھا۔ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ بن طاہر کو مامور کیا۔ اس کے چچا طلحہ کو نیشا پور کیا اور اس کے بیٹے منصور کو سرمس اور خوارزم کی حکومت سپرد کیا۔ حسین بن عبداللہ کو ہرات کی حکومت عطا کی اور اس کے چچا سلیمان بن عبداللہ کو تبستان کیا اور اس کے چچا زاد بھائی عباس کو جرجان اور تالقان کی حکومت پر روانہ کیا۔ سن 248 میں عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان نے ادائے حج کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے اجازت مرمت فرمائی، مگر اس کے روانہ ہونے کے بعد ہی ایک سردار کو عبداللہ بن یحییٰ کے گرفتار جلا وطن کرنے پر مامور کیا، جس سے انہیں گرفتار کر کے رقہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ انہی ایام میں ترکوں نے معتز اور موید کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ احمد بن نصیب نے ان کو اس فعل ناروا سے منع کیا۔ خلیفہ مستعین نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی ترکوں کے ایک سردار تامش نامی کو وزارت کا عہدہ عطا کیا تھا اور احمد بن نصیب کو نائب وزیر بنایا تھا۔ معتز اور موید کو خلیفہ مستعین نے مقام جوسک میں نظر بند کر دیا تھا۔ تامش کو وزارت کے علاوہ مصر اور مغرب کی حکومت اور نیابت بھی سپرد کی۔ بغا صغیرہ کو حلوان اور مسبادان کے سن حکومت دی۔ اشناس کو سپہ سالاری اور امال سلطنت کی نگرانی کا کام سپرد ہوا۔ غرض تمام بڑے بڑے عہدے ترکوں کو دیے گئے۔ سن 249 میں رومیوں نے ممالک اسلامیہ پر حملہ کیا۔ رومیوں کے مقابلہ میں عمر بن عبداللہ اور علی بن یحییٰ اور مشہور سردار بما بہت سے مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ ان دونوں سرداروں کے شہادت کا حال سن کر بغداد میں لوگوں کو سخت ملال اور افسوس ہوا اور ترکوں کو نسبت شکایات زبان پر آنے لگی کہ انہوں نے طاقت پا کر خلفاء کو قتل اور شرفاء کو ذلیل کرنے کا کام تو کیا، لیکن کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے کی طرف غفلت برتی گئی۔ اس لیے وہ خادم اور اسلامی سردار شہید ہو گئے اور رومیوں کی جرأت مسلمانوں کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ اس قسم کی باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں ایک قسم کی شورش سی برپا ہوگی اور لوگوں نے جہاد کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اطراف اور اس کی طرف بھی مسلمان جہاد میں آ کر شریک ہونے لگے۔ مسلمان عمرہ نے روپیہ بھی جمع کر دیا۔ ایک جم غفیر بغداد سے بغرض جہاد نکل کر کھڑا ہوا۔ مستعین نے سامرا پہنچ کر بھی اس قسم کی شورش برپا کر دی اور جیل خانہ توڑ کر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ترکی سردار بقا وصیف اور اتامش ترکی فوج نے لے کر ان مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ عوام الناس کا ایک گروہ کثیر مقتول ہوا اور جوش و خروش فرو ہو گیا۔ اتامش چونکہ زیادہ قابو یافتہ اور خزانہ شاہی میں تصرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا تھا، لہذا بغا اور وصیف اس سے رقابت رکھتے تھے۔ انہوں نے تامش کے بعد عبداللہ بن محمد بن علی کو عہد وزارت عطا کیا۔ چند روز کے بعد بغا صغیر اور ابو صالح عبداللہ بن محمد بن علی وزیر دونوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی۔ ابو صالح بغا صغیر کی خوف سے سامرو چھوڑ کر بغداد بھاگ گیا اور خلیفہ مستعین کے محمد بن فضل جرجانی کو وزیر بنایا۔ غرض خلیفہ مستعین باللہ ترکوں کے ہاتھ میں تھا۔ سامرا میں سب ترک ہی آباد تھے، اس لیے ترکوں کے قبضہ سے نکلنے کی کوشش بھی خلیفہ نے نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں حالات میں یحییٰ بن عامر بھی یحییٰ بن حسین بن زید شہید نے، جن کی کنیت ابو الحسن تھی، کوفہ میں خروج کیا۔ کوفہ میں محمد بن عبداللہ بن طاہر کی جانب سے ایوب بن حسین بن موسیٰ بن جعفر بن سلیمان بن علی والی کوفہ تھا۔ ابو الحسین ایوب کو کوفہ سے نکال دیا گیا اور شاہی بیت المال لوٹ لیا گیا اور کوفہ پر قابض و متصرف ہو گئے۔ ابو الحسن نے کوفہ سے واسط کی طرف کوچ کیا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر نے حسین بن اسماعیل بن ابراہیم بن مصعب کو
راستے میں لڑائی ہوئی۔ ابو الحسن حسین بن اسماعیل کو شکست دے کر کوفہ میں واپس آ گئے اور اہل بغداد ان کی امداد پر آمادہ ہو گیا۔ حسین بن اسماعیل اپنا لشکر مرتب کر کے دوبارہ ابو الحسن یحییٰ بن حماد پر حملہ آور ہوئے۔ کوفہ سے نکل کر یحییٰ نے مقابلہ کیا۔ ابو الحسن حسین پر فتح پانے کے سلسلہ میں خلیفہ مستعین نے عبداللہ بن طاہر کو طبرستان میں جاگیریں عطا فرمائیں، جن میں ایک جاگیر حدود ولیم کے قریب تھی۔ اس جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے جب محمد بن عبداللہ کا امر گیا تو رستم نامی ایک شخص نے مخالفت کی۔ آخر ولیم والے اس مخالفت میں رستم اور اس کے دونوں بیٹوں محمد اور جعفر کی طرفدار ہو گئے۔ طبرستان میں اس زمانے میں محمد بن ابراہیم علوی موجود تھے۔ محمد جعفر دونوں بھائیوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ آپ امارت کا دعویٰ کیجیے، ہم آپ کے حامی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم رے میں جا کر حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن سبت کی خدمات میں درخواست پیش کرو، وہ ہمارے سردار اعلیٰ ہے۔ خلیفہ کی بغداد چلے جانے کے بعد ترکوں کو پیشمائی ہوئی اور سامرا سے 6 ترک سردار بغداد میں خلیفہ کے پاس آ کر متجلی ہوئے کہ آپ سامرا ہی تشریف لے چلیں، ہم سب اپنی حرکات اور ناشاستہ سے پشیمان اور معافی کے خواہاں ہیں۔ خلیفہ مستعین نے ترکوں کو ان کی بےفائیوں اور گستاخیوں کو یاد دلا کر سامرا جانے سے انکار کیا۔ ترکوں نے سامرا واپس جا کر معتز بن متوکل کو جیل سے رہا کر دیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ ابو احمد بن ہارون رشید بھی اس زمانے میں سامرا میں موجود تھے۔ بغا کبیر کے دونوں بیٹوں موسیٰ اور عبداللہ بھی معتز کی بیعت کر لی۔ اسی طرح جو لوگ معتز کی خلافت کو پسند کرتے تھے اور معتز کے پاس سامرا چلے گئے، جو مستعین کو پسند کرتے تھے وہ سامرا سے بغداد چلے آئے۔ یہی حالت صوبوں کے عاملوں اور گورنروں کی بھی ہوئی، کچھ اس طرف گئے اور کچھ اس طرف۔ بغداد اور سامرا دونوں جگہ 2 الگ الگ خلیفہ بیٹھ گئے۔ مستعین کی طرف خاندان طاہرہ اور خراسائی لوگ زیادہ تھے۔ معتز کی جانب تقریباً تمام ترک اور بعض دوسرے سردار بھی تھے، اور آخر ماہ ذی القعدہ سن 251 میں محمد بن عبداللہ بن طاہر نے، جو بغداد میں مستعین کی فوجوں کا سپہ سالار تھا، ترکوں پر جو بغداد کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ایسا سخت شدید حملہ کیا کہ وہ ہمت پا کر فرار ہو گئے۔ بغا اور وصیف بغداد مستعین کے ساتھ تھے۔ اس حملہ میں بھی محمد بن عبداللہ بن طاہر کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے دستوں کو لیے ہوئے تھے، یعنی ترکوں کی بہت ہی قلیل تعداد جوان جو ان دنوں ترک سرداروں کے مخصوص عادیوں پر مشتمل تھی، مستعین کی فوج میں شامل تھی۔ بغا اور وصیف نے جب ترکوں کو شکست پا کر خراسان اور عراقیوں کے مقابلے میں بھاگتا ہوا دیکھا تو اس کی قوی عصبیت میں حرکت پیدا ہوئی۔ ادھر شہر والوں نے محمد بن عبداللہ بن طاہر کے متعلق خبریں اڑائی اور کہ یہ دیدہ دانستہ خلیفہ مستعین کو مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے، جس نے محمد بن عبداللہ بھی کچھ سست ہو گیا۔ آخر 6 محرم سن 252 ہجری کو مستعین باللہ نے معتز باللہ کے پاس ایک تحریر بھیج دی، جس میں معتز باللہ کے خلافت کو تسلیم کر کے خود خلافت سے دستبرداری ظاہر کی تھی۔ خلیفہ معتز نے بغداد میں داخل ہو کر معزول خلیفہ مستعین کو واسط کی طرف نظر بند کر کے بھیج دیا۔ وہاں مستعین 9 مہینے تک ایک امیر کی حراست میں رات جا، پھر سامرا میں واپس چلا آیا اور 3 شوال 253 کو خلیفہ معتز کے اشارے سے قتل کر دیا گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔